محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک میں عموماً جن موضوعات پر بات ہوتی ہے، خصوصاً بل کر عموماً نہیں خصوصاً، ان میں سے ایک موضوع قرآن کریم بھی ہے۔ ان میں سے ایک موضوع قرآن کریم بھی ہے، اور قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک بڑا گہرا اور بہت خاص الخاص تعلق ہے۔ اسی نسبت سے رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بھی بہت بڑھ جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر اس موضوع کے اوپر عموماً گفتگو بھی ہوتی ہے۔ ایک اصولی بات یاد رکھیے، اصولی بات یہ ہے، اس کائنات میں سب سے اعلی، افضل، برتر، عظیم تر، مقدس تر، مبارک تر، محترم تر ذات اللہ رب العزت کی۔ اللہ اکبر، اکبر کبیرہ، سبح اسم ربک الاعلی، فسبح باسم ربک العظیم۔ سب سے اعلی ذات، برتر ذات، لا شریک ذات اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کوئی چیز کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، برتر ہے، مقدس ہے، محترم ہے، اللہ کے بعد کوئی چیز، میں انسان کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے بعد کوئی بھی جو سب سے برتر ہے، مقدس ہے، محترم ہے، عظیم المرتبت ہے، عظیم الشان ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اصولی بات، سب سے اعلی ذات اللہ رب العزت کی، اور اللہ رب العزت کے بعد جو چیز عظمت میں، تقدس میں، احترام میں، مرتبے میں سب سے بلند تر ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ پھر باقی انسان ہیں یا کتابیں ہیں یا جگہیں ہیں، وہ قرآن مجید کے بعد ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کے بعد سب سے عظیم المرتبت کائنات کی چیز ہے۔ اسی لیے کائنات کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز، انسان ہے، جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہیں، آسمان و زمین ہے، سب نے فنا ہو جانا ہے۔ فنا کی شکل یہ ہے کہ انسان تو پھر موت سے دوچار ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی بہرحال اس کی اور زندگیاں بھی آتی ہیں، لیکن جو کائنات کی اور چیزیں ہیں وہ بالکل کلیتاً ختم ہو جائیں گی، وہ پھر دوبارہ نہیں پیدا ہوں گی۔ جیسے جانور مر گئے، ختم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ جانوروں کو زندہ فرمائیں گے، لیکن عمومی جو جانور ہیں وہ ختم۔ یہ آسمان و زمین ختم، اب یہ آسمان و زمین دوبارہ نہیں ہوگا، اللہ پاک نیا آسمان و زمین پیدا فرمائیں گے۔ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، نباتات، جنگلات سب ختم ہو جائیں گے، یہ پھر دوبارہ نہیں پیدا ہوں گے۔ ہاں، انسان کہے کہ وہ دوبارہ پیدا ہوتا رہے گا، وہ قبر میں جائے گا تو بھی زندگی ہے، ہاں قبر میں بھی زندگی ہے، ہاں وہ کیسی زندگی ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے سوال جواب بھی ہوتے ہیں، پھر اس پر ثواب بھی ملتا ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، یا اللہ نہ کرے عذاب بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کے قدموں کی آہٹیں بھی سنتا ہے، یہ سب کچھ۔ وہ کیسی زندگی ہمیں نہیں پتا، ہم اس زندگی، لیکن زندگی ہے ایک۔
پھر اس کے بعد جب قبر سے نکالا جائے گا تو حشر کا دن ایک اور زندگی ہے، پھر آخرت کی زندگی ایک اور زندگی ہے انسان، لیکن اس دنیا سے اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کو پھر قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا، یا کچھ مذاہب زندہ جلا دیتے ہیں، زندہ نہیں اس کی لاش کو جلا دیتے ہیں، یا کچھ مذاہب اس کو کہیں پانی میں بہا دیتے ہیں، یا کچھ مذاہب کچھ اور طریقہ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں سے ختم۔ واحد چیز قرآن کریم ہے، واحد چیز قرآن کریم ہے کہ اس کے لیے فنا نہیں ہے، قرآن فانی نہیں ہے، قرآن فانی نہیں ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ اٹھا، اور وہ تھا خلق قرآن، کہ کچھ لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ قرآن بھی ایک مخلوق ہے۔ مخلوق کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مخلوق نے ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، تو قرآن بھی مخلوق ہے، قرآن بھی ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تعالی کروڑہا رحمت نازل فرمائے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کے اوپر، کہ وہ استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، صعوبتیں بھی برداشت کی، اور دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ فانی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ ہمیشہ 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 باقی رہے گا، اس کو فنا نہیں ہے۔ تورات ختم ہو جائے گی، زبور ختم ہو جائے گی، انجیل ختم ہو جائے گی، قرآن کریم نہیں ختم ہونے والا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی جب سے اللہ کا وجود ہے، اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اتارنا بھی اس کو میں نے ہے اور حفاظت بھی اس کی پھر میں نے کرنی ہے۔ تورات کے خلاف اتنی سازش نہیں ہوئی، انجیل کے خلاف اتنی سازش نہیں ہوئی، زبور کے خلاف اتنی سازش نہیں ہوئی۔ سازش اگر ہوئی ہے تو قرآن کے خلاف ہوئی ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کے لیے کوششیں کی جائیں، لیکن بات کیا ہے، یہ تو ہمیشہ باقی رہنا ہے، یہ ہمیشہ باقی ہے۔ یہ قرآن کریم کی امتیازی صفات ہیں کہ مرتبے میں اللہ کے بعد سب سے بلند تر مرتبہ کوئی چیز ہے تو قرآن کریم ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ یہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکنے والا ہے، یہ ختم نہیں ہو سکنے والا، یہ ہمیشہ سے ہے، یہ ہمیشہ رہے گا۔ اب میں اس کی ایک وجہ بھی عرض کر دوں، وہ کیوں، اس میں ایسی کیا چیز ہے کچھ جو اس کو دوام بخشتی ہے، جو اس کو محفوظ بناتی ہے، اس کے اندر کون سی ایسی کوالٹی ہے، کون سی ایسی خوبی ہے؟ تو کوالٹی اور خوبی یہ ہے اس کی کہ قرآن کریم جو ہے اللہ رب العزت کے وجود کا حصہ ہے، اللہ رب العزت کے وجود کا حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک ہیں، تبرکوا بالقرآن فإنه خرج من عند اللہ، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ تو اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اسی لیے وہ تمام صفات جو اللہ رب العزت کی ہیں، وہ تمام صفات جو اللہ رب العزت کی ہیں، وہ تمام کی تمام صفات قرآن کریم کی بھی ہیں۔ جی وہ تمام، اللہ باقی ہے، قرآن باقی ہے، اللہ عزت دینے والے ہیں۔ قرآن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں عزت دینے والا ہے، اللہ کو چھوڑنے والا ذلیل ہونے والا ہے۔ قرآن کا یہی ہے، قرآن کو چھوڑنے والا ذلیل ہونے والا ہے۔ بلکہ اس پر قرآن کریم میں ایک بڑی عجیب مثال بیان ہوئی ہے کہ جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں وہی قرآن کریم کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، کلیم اللہ کا مطلب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے والے، براہ راست اللہ رب العزت کی آواز، ہاں اللہ تعالیٰ کی آواز،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سماعتوں تک آتی تھی اور وہ سماعت فرماتے تھے اللہ رب العزت کی آواز. ورنہ عام نبی اور انبیاء علیہ السلام پر فرشتہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنی آواز میں گفتگو فرماتے تھے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. چھٹے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایک دن کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ آواز تو سنتا رہتا ہوں، آپ کی کلام کا شرف تو حاصل ہے، میں زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں. ارینی انظر الیک، اللہ مجھے اپنی ذات دکھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو. قال لن ترانی، اللہ رب العزت نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ ذرا لفظ تھوڑا سا جو اردو دان لوگ ہیں، خاص طور پر اردو دان جو لوگ ہیں خاص طور پر تھوڑی سی توجہ کریں اس لفظ پر. لن ترانی، یہ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. میں اردو کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہماری اردو میں یہ لفظ گالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اپنی لن ترانیاں بند کرو، میں تمہاری لن ترانیاں سننے نہیں آیا. وہ یہ قرآن کریم کا لفظ ہے. اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا اس معنی میں جس معنی میں ہماری اردو ادب کے اندر کہیں نہ کہیں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. یہ تو کفر کے قریب لے جانے والا عمل ہو سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا مجھے نہیں دیکھ سکتے. وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن یہ ذرا پہاڑ کو دیکھیے. میں اس پہاڑ پہ اپنی ہلکی سی جھلک ڈالنے لگا ہوں، اپنی جھلک. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، یعنی پہاڑ میری جھلک برداشت کر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ پاؤ گے، پھر آپ بھی دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے جھلک ڈالی پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا، پہاڑ ریزا ریزا ٹکڑے ٹکڑے. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاق، جب ہوش آیا، افاقہ ہوا، قال سبحانک تبت الیک، کہا اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، میں توبہ کرتا ہوں. تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بیان ہوئی کہ پہاڑ اللہ رب العزت کی جھلک برداشت نہیں کر سکتا. آئیے اب آئیے قرآن کریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے، خوف سے لرز اٹھتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. جو صفت اللہ رب العزت کی ہے کہ پہاڑ اللہ کی ذات، اس کی جھلک اللہ کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا، وہی صفت قرآن کریم کی ہے کہ پہاڑ قرآن کریم کا تحمل بھی نہیں کر سکتا. قرآن کریم، ہاں انسان اللہ رب العزت کی ذات کا تحمل کر سکتا ہے. ہاں آخرت میں انسان دیکھیں گے، انسان آخرت میں اللہ رب العزت کو دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے. تو انسان اللہ کی ذات کا تحمل کر سکتا ہے تو انسان قرآن کا تحمل بھی کر سکتا ہے. چنانچہ انسان پر قرآن اتارا گیا. ہاں انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل اور برتر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر قرآن کریم اتارا گیا. اب آپ کو ایک بات سمجھ آئی ہوگی کہ جس وقت پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، دنیا کی پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی. بس اب اللہ کا کلام آ گیا، اب اللہ کی ذات کا حصہ آ گیا ہے. اب پچھلی کتابوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اب تورات کوئی ضرورت نہیں، اب انجیل مقدس ہے، محترم ہے، لیکن اب ختم. زبور اب ختم. اب اللہ نے وہ چیز اتاری ہے جو نہ اس سے پہلے کبھی اتری تھی اور اس کے بعد تو کسی پر اترنی ہی نہیں. تو یہ قرآن کریم ہے، سب سے اعلیٰ افضل برتر.
اسی لیے جس چیز کو لگتا گیا، قرآن جس چیز کو لگتا گیا، جس چیز کے ساتھ جڑتا گیا، اس کا مرتبہ بڑھاتا گیا، اس کی شان بڑھاتا گیا، اس کی عزت بڑھاتا گیا، اس کی عظمت بڑھاتا گیا، اس کا مقام بڑھاتا گیا، اس کا مرتبہ بڑھاتا گیا، جس چیز کو لگتا گیا۔ یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، یہ ہم کہتے ہیں نا رمضان بڑو بابرکت مہینہ ہے، شہر اللہ کا مہینہ ہے۔ ذکر نام لیا قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے رمضان کا، کیوں؟ عظمت کی وجہ، خوبی کی وجہ۔ آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، رمضان ایسا بابرکت مہینہ، ایسا عظمت والا مہینہ، ایسا احترام والا مہینہ۔ اور اس مہینے میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار سویا ہوا ہو نا، سویا ہوا ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اندازہ لگا، اس کی خاموشی بھی عبادت ہے۔ وہ ذکر کر رہا ہے تو پھر تو اور عبادت ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو اور عبادت ہے، اس کا خاموش بیٹھا رہنا بھی عبادت ہے، اس کا سونا تب بھی اس کو ثواب مل رہا ہے روزے کی حالت میں۔ رمضان ہے بھائی، رمضان ہے۔ سفلت الشیاطین ومردت الجن، شیطانوں کو اور سرکش جنات کو جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے ان کو۔ نہ نہیں، اب ان لوگوں کو اتنا تنگ نہیں کرنا۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر و اقصر، اے خیر کے طلبگار چل نکل، نماز پڑھ، قرآن پڑھ، ذکر کر، دعا کر، تسبیح پر، جو کر۔ و یا باغی الشر ادبر، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے برائی کرنے والے بس رک جا، رک جا۔ اسی لیے خیر غالب ہوتی ہے رمضان المبارک کے اندر، خیر غالب ہوتی ہے، شر مغلوب ہوتا ہے۔ جی، خیر غالب ہوتی ہے، شر مغلوب ہوتا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ یہ کیوں ہے؟ رمضان کو کیوں، کیا وجہ ہے، خاص بات کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کو قرآن کی نسبت ملی ہے، اس کو قرآن کی نسبت ملی ہے، اسی لیے فرمایا کہ اس کا مقام بڑھ گیا ہے، اس کی عظمت بڑھ گئی ہے، اس کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا ہے، ایک ایک حرف پر اس کا ثواب سینکڑوں اور ہزاروں میں چلا گیا ہے، ایک ایک نماز پر ثواب سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں میں چلا گیا ہے۔ ہاں جی، خانہ کعبہ کے اندر جو شخص ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک نماز جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ میں، اسے 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ 27 لاکھ خانہ کعبہ میں ایک نماز جماعت کے ساتھ 27 لاکھ عام دنوں میں جماعت کا ثواب 27 گنا ہے نا، جماعت کا ثواب 27 گنا ہے، خانہ کعبہ میں پڑھی گئی نماز کا ثواب لاکھ گنا ہے۔ تو ایک نماز خانہ کعبہ میں پڑھنے پر 27 لاکھ نمازوں کا ثواب عام دنوں میں ملتا ہے، لیکن رمضان کے اندر خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھی جائے تو 27 کو 70 سے ضرب دیں، کروڑوں میں بات چلی گئی۔ ہاں جی، کروڑوں میں بات چلی گئی، ایک نماز کا ثواب کروڑوں نمازوں کے برابر۔ اللہ، رمضان ہے تو رمضان میں ایسا کیوں ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے، سب سے بابرکت رات، عظیم تر رات، مقدس محترم لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اتنی بڑی رات، کوئی حد و حساب نہیں۔ صرف ایک رات کوئی شخص کوئی ایک نیک عمل کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس ایک رات میں نیک عمل پر اس کو 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وجہ، کوئی خوبی، کوئی خاص بات؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی رات میں تو قرآن نازل ہوا تھا، اسی رات میں قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ قرآن کی نسبت جس کو ملی، قرآن کا جوڑ جس کو ملا، وہ پھر ترقی کر گیا، وہ پھر کامیاب ہو گیا، وہ پھر عظمت پا گیا، وہ فلاح پا گیا۔ اندازہ لگائیں آپ، یہاں ایک بات آپ نے آج گرہ میں باندھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں، دل میں جما لیں، یہ صرف اذان مکمل ہو جائے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
اور وہ بات یہ ہے کہ پھر میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو اس قرآن کے لیے چنا گیا ہے. ہم پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ ہم ان کی امتی ہیں. یہ امت کتنی اللہ کے ہاں قابل قدر ہے کہ اس امت کے لیے یہ قرآن اتارا گیا ہے، اور اس امت کو اس قرآن کے لیے چنا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے مقدس ترین چیز ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائی. اب میری دوسری بات بھی سن لیں، اور پہلے سے زیادہ دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنیں کہ پھر ہم کتنے بڑے بد نصیب ہوں گے اگر ہم اس قرآن سے دور اور محروم رہیں. پھر ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں. ہم سے بڑا کون بد نصیب ہوگا؟ کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات، اسے سننے کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ کسی کی بات سنے یہ کیا کہہ رہا ہے، اسے حاجت نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ ہر آواز خود اللہ کی سماعت تک پہنچتی ہے. آواز پہنچتی ہے اللہ کی سماعت تک، بڑی سے بڑی، چھوٹی سی چھوٹی. ہم میں سے ہر شخص کا دل دھڑک رہا ہے، اور دل کی جو دھڑکن ہے نا اس کی آواز اس بندے کو بھی نہیں آ رہی، اس دھڑکنے کی آواز اس بندے کو بھی نہیں آ رہی. ہماری نبض حرکت کر رہی ہے، نبض حرکت کرنے کی آواز خود ہمیں نہیں آ رہی، لیکن ہمارے دل کی دھڑکن بھی، ہماری نبض کی حرکت بھی اللہ کی ذات سن رہی ہے. اس کی سماع کا یہ عالم ہے. اسے دھیان نہیں دینا پڑتا، اسے کان نہیں لگانا پڑتا کہ کون بندہ کیا بات کر رہا ہے. سارے بولنا شروع ہو جائیں، سورے اکٹھے بولنا شروع ہو جائیں. اللہ رب العزت کی صفت سماعت یہ ہے، ہر ایک کی آواز کو الگ الگ سن بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے. بلکہ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی طویل حدیث ہے کہ اگر سارے انسان، پہلے بھی بعد والے بھی، مرد بھی عورتیں بھی، اور انسان بھی اور جنات بھی، اجتماعوا فی صعید واحد، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. وہ میدان محشر ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اتنے لوگ آ سکیں. اکٹھے ہو جائیں، سب مل کر بولنا شروع کر دیں، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں، اپنی حاجات مانگنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کی الگ الگ آواز سن بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو کوئی کان لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کون کیا بات کر رہا ہے. آوازیں اللہ کی سماعت تک پہنچتی ہیں. ہاں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اچھی آواز سے قرآن پڑھتا ہے اللہ خود کان لگا کے سنتے ہیں. اللہ خود کان لگا کر سنتے ہیں. کیوں؟ یہ قرآن، یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے. قیامت کے روز اس قرآن کریم کے بارے میں، واحد قرآن کریم اس کے بارے میں آتا ہے کہ خصیم، یہ قرآن کریم کی صفت ہے، خصیم، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھگڑا کرے گا. قرآن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا، جھگڑا کرے گا. ہاں، صرف قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، یہ اس کی ذات کا خود حصہ ہے. یہ سفارش کرے گا، یہ جھگڑا کرے گا. یہ اللہ، یہ بندہ پوری زندگی مجھے پڑھتا رہا ہے، یہ بندہ پوری زندگی، میں تو چھڑوا کے لے کے جاؤں گا اس کو، میں اس کو لے کے جاؤں گا، میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ تو میری تلاوت کرنے والا تھا، یہ تو مجھے پڑھنے والا تھا، یہ تو مجھ پر عمل کرنے والا تھا. آپ یہ بھی دیکھیے، آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے کہ جو شخص زبانی قرآن کریم یاد کر لیتا ہے، زبانی، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سب بتائیں ایک دفعہ. حافظ، اسے ہم حافظ کہتے ہیں. چلیں تھوڑا سے اعزاز کے لیے ہم حافظ صاحب کہہ دیتے ہیں. حافظ صاحب اصل حافظ ہے. حافظ کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، خیر الحافظین. اس نے میرا قرآن زبانی پڑھا ہے، دنیا میں اللہ کہتے ہیں یہ میرا نام تو لے لے. اس کو اپنا نام دے دیا اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت نے اس کو اپنا نام دے دیا. کوئی چھوٹی بات ہے؟
اسی لیے کوئی قرآن کریم کا حافظ ہو نا، اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کو سمجھائیں، نصیحت کریں، ڈانٹیں ڈپٹیں، جو مرضی کریں، لیکن حافظ کہہ کر توہین نہ کیجیے گا کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اس کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے اس کی تذلیل نہ کیجیے گا، توہین نہ کیجیے گا کہ یہ اللہ کی نام کو اٹھائے ہوئے، اس کو اللہ نے اپنا نام دیا ہے۔ اور اب میں کون ہوتا ہوں جس کو اللہ اپنا نام دے، میں اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ بولوں، جملہ بولوں؟ ہاں وہ غلط ہو سکتا ہے، اس کا کوئی طرز عمل غلط ہو سکتا ہے، سمجھائیں اس کو، ضرور سمجھائیں، اس کو واضح نصیحت کی جائے، ڈانٹ ڈپٹا جائے، لیکن حافظ قرآن ہونا، اس صفت کو کسی بھی، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی طوطے کی طرح رٹ لینا، یہ تو طوطے کی طرح رٹنے والے ہیں، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں حافظ بڑے شیطان ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ۔ حافظ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اعزازاً اس کو اپنا نام دیا ہے، اعزازاً اللہ رب العزت نے، اس نے میرا کلام پڑھا ہے، اس نے میرے کلام کو اپنے سینے میں رکھا ہے، یاد کیا ہے، محفوظ کیا ہے، میں اس کو اپنا نام دے رہا ہوں۔ ہم کیسے؟ تو یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ تو بس جو پیغام میں نے دینا ہے، جو بات میں نے سمجھانی، وہ سب کو تقریباً سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے، جس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے، خدا نخواستہ اگر ہم اس سے نہ جڑے، ہماری دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی برباد۔ ہم کسی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ہمارے اوپر یہ مسئلہ ایسا ہو گیا، پھر ہم خود کو سنوار ہیں۔ غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے، غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے، شہداء احد جن کو کہتے ہیں، تو کافی تعداد تھی صحابہ کرام کی جو شہید ہوئے۔ تو ایسا بھی ہوا کہ قبر بڑی کھودی گئی اور ایک سے زائد شہداء کو ایک جگہ دفن کیا گیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کی ترتیب کیا رکھیں، پہلے کس کو، بعد میں کس کو، پھر کس کو؟ آپ نے فرمایا جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہے اس کو پہلے رکھو، جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہے اس کو پہلے رکھو، جس کو کم قرآن یاد ہے اس کو بعد میں رکھو۔ غلام غلام غلام، ہاں وہ غلاموں کا یہ عالم تھا۔ سالم ان کا نام تھا، تابعی تھے، غلام اور عالم یہ تھا، نہیں صحابی تھے، وہ صحابی تھے، عالم یہ تھا آزاد ہوئے، قرآن پڑھا، اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان کا قرآن سننے کے لیے بیٹھتے تھے، اور ان کا قرآن سن کے حضور نے یہ کہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جن کا قرآن سننے کو خود میرا دل کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور نے بلایا، عائشہ بات سنو، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ کیا بات ہے، بڑی دیر بعد آئی ہو، میں نے تو کافی پہلے بلایا تھا۔ کہ اللہ کے نبی، وہ ایک قرآن کی آواز آ رہی تھی، کوئی پڑھ رہا تھا بڑا پیارا، تو میں سننے میں مگن ہو گئی، بس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر پکڑی ہوئی تھی، چادر پکڑے پکڑے حضور بھاگے باہر، کون پڑھ رہا ہے؟ سالم پڑھ رہے تھے۔ وہاں جا کر حضور نے قرآن سنا، فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ایسے پڑھنے والے اللہ نے میری امت میں پیدا فرمائے۔ نبی بھاگ کے ان کا قرآن سننے جاتے تھے، اور یہ قرآن کی برکت تھی، قرآن کی برکت تھی۔ اللہ کے نبی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگتے ہوئے وہاں جا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن سننے میں مگن ہو جاتی ہیں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حارثہ بن نعمان، ان کے قرآن کی آواز حضور نے جنت میں سنی تھی، جنت میں سنی تھی ان کے قرآن۔ اللہ نے یہاں سے آواز اٹھائی، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنوائی، حالانکہ وہ مدینہ کی گلی کے اندر، بلکہ مکہ کی گلی کے اندر وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، کچے سے گھروندے کے اندر قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ کوشش کریں قرآن پاک کا کوئی نہ کوئی حصہ دن میں ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اللہ آپ کا قرآن سنیں گے، فرشتوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ بیٹھو وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تم بھی اس محفل میں شامل ہو جاؤ۔ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں تو میرے خیال میں کہ آدھے پارے میں آدھے گھنٹے میں بڑی آسانی کے ساتھ آدھا پارہ پڑھا جا سکتا ہے، تو 30 دنوں میں قرآن مکمل کر سکتا ہے۔ اور اگر زیادہ ہمت ہے تو 3 پارے روزانہ پڑھنے شروع کر دیں، 10 دن میں قرآن کریم مکمل ہو سکتا ہے۔ اور اگر اور اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو 7 دن کے اندر بھی ایک منزل پڑھتے جائیں، کم پڑھیں زیادہ پڑھیں، ضرور پڑھیں قرآن، ضرور قرآن پڑھیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
میرے گھر والے کہاں ہیں؟ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ میرے اہل کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ آپ کے اہل کون؟ وہ میرے خاص الخاص لوگ، میرے وی آئی پیز، میرے قریبی لوگ، میرے اہل گھر والے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم اہل القرآن، قرآن پڑھنے والے، یہی تو میرے اہل ہیں. تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے. رمضان کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ہماری ترجمہ قرآن کلاس ہوتی ہے کہ اس میں پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. تو کوشش فرمائیں تلاوت اور فہم دونوں کی طرف آئے. اللہ میرے اور آپ سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے.